کورونا سے الارمنگ صورتحال، مزید 32 افراد جاں بحق، 417 اموات، 18,114 شہری متاثر، پنجاب 6,733، سندھ 6,675، خیبر پختونخوا 2,799 اور بلوچستان میں 1,136 کیسز۔ اب تک 4,715 مریض صحت یاب۔ وزیر اعظم کا ایک اور بڑا اقدام، آج روزگار پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کورونا کے باعث بے روزگار افراد کے لیے پورٹل پر رجسٹریشن کرانے کی سہولت، مستحقین کو احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے 12,000 روپے دینے کا پلان۔ وزیر اعظم کا کورونا پر ارکان قومی اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، پیر کو ویڈیو لنک اجلاس طلب، عمران خان تحفظات اور شکایات بھی سنیں گے۔ وزیر اعظم کا روسی ہم منصب کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کورونا مشترکہ چیلنج ہے، اس وائرس کے خلاف جنگ میں روس کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان۔ کورونا سے بچاؤ کے اقدامات، سندھ اور پنجاب میں لاک ڈاؤن جاری، پابندیوں کی خلاف ورزی معمول، لاہور، کراچی سمیت کئی شہروں میں اہم شاہراہوں پر رش، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی حفاظتی تدابیر نظر انداز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کورونا سے متاثرہ، اسپیکر قومی اسمبلی کو ٹیلی فون، خیریت دریافت کی، اسد قیصر کے بیٹے اور بیٹی کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پنجاب حکومت ایکٹیو، اسپیشل میجسٹریٹ کو 3 سال سزا اور جرمانے کا اختیار مل گیا۔ آپریشنز کے لیے ڈویژنل اور ڈپٹی کمشنرز کو اختیارات کی منتقلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، پی آئی اے کی پہلی براہ راست پرواز 7 مئی کو اسلام آباد سے واشنگٹن روانہ ہوگی، 300 سے زائد افراد کو واپس لانے کا پروگرام۔ سینیٹائزرز گیٹ نہ ہی احتیاطی تدابیر، کراچی کی ماتحت عدالتوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر، انتظامیہ کی مسلسل لاپرواہی لمحہ فکریہ، سائلین اور وکلاء پریشان۔ منہ دھو کے آتا ہوں، ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا موت کے لیے ایک دن سے زیادہ مقرر کی ہے؟ لاک ڈاؤن سے یہ ایک افراتفری پیدا کر رہے وزیر اعلیٰ بھی۔ کراچی باہر کے 4-5 گیٹ ہیں، کسی گیٹ پہ کوئی سینیٹائزر نہیں ہے، کسی گیٹ پہ کوئی ہینڈ گن نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران گھر میں رہنے کے لیے کھیل کود ضروری، سندھ میں آن لائن کاروبار کی اجازت ملتے ہی کھیلوں کا سامان مہنگا، مارکیٹ بند ہونے کے باوجود شہریوں کو مطلوبہ اشیاء کی تلاش۔ آن لائن ٹرائی کیا تو بہت مہنگا ہے، بہت جو ریٹ 1500 2000 کا جو چیزوں 25 سے 3000 کے بک رہے، کہاں سے غریب لوگ لے گا؟ ہم دکان میں جاتے ہیں، دکان میں اپنے حساب سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہر ورائٹی دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن میں کیا ہے، دکھائیں گے کچھ، دے کے کچھ اور جائیں گے۔ پاک بحریہ بھی کورونا سے متاثرہ افراد کی امداد میں پیش سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں اور دور دراز گوٹھوں میں امدادی سامان کی تقسیم، اسپتالوں میں طبی عملے کے لیے میڈیکل کٹس اور حفاظتی سامان کی بھی فراہمی۔ امریکہ میں کورونا کے ایمرجنسی علاج کے لیے دوا کی منظوری، پیر سے دوا اسپتالوں میں پہنچا دی جائے گی، میڈیسن کمپنی دوا کے 15 لاکھ پیکٹ عطیہ کرے گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کئی شہروں میں بجلی کی آنکھ مچولی، نشیبی علاقے بھی زیر آب، مئی کے پہلے اور تیسرے ہفتے میں زیادہ بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں 5 سے 8 مئی تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی، پارہ 40 سے 42 ڈگری تک جانے کا امکان، دوپہر کے اوقات میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی، محکمہ موسمیات۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम इक़दाम सामने आया। सूबों को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों को पैगाम दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का समर आम अफराद तक पहुँचाया जाए। ये हिदायत वज़ीर आज़म की जानिब से की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से उमर जट से। उमर, कहिएगा क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने? जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में और जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, वज़ीर आज़म ने उस हवाले से सूबाई हुकूमतों के जो आला हुकाम हैं उनके साथ रब्ता किया है और सूबों को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी तौर पर इक़दाम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों को पैगाम भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो समर है वो आम अफराद तक पहुँचाया जाए। ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताखीर महंगाई की जा रही है और इसका नोटिस भी लिया जाए और ये जो तेल की कीमतों में नुमाया कमी की गई है उसके बाद अशिया ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की है कि जो ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसके खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और जिस तरह से कीमतें पेट्रोल की कम हुई हैं और माजी में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ जिस तरह अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर असर पड़ता था, तो अब जहां पर ठीक है, इस कमी का जो समर है वो आम अफराद तक पहुंचाया जाए, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। उमर जट, आपका शुक्रिया। ताज़ा सूरत हाल से आपको अपडेट करते हैं। मुल्क भर में इस वायरस से मजीद 32 अफराद दम तोड़ गए हैं। मजमूई तादाद 417 हो गई है और पहली बार 1297 नए केस सामने आने के बाद मुतासर अफराद की तादाद 18,114 तक जा पहुंची है। पंजाब में सबसे ज्यादा 6,733, सिंध में 6,675, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799 और बलूचिस्तान में 1,136 मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,717 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त भी दी है। भर में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,297 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 18,114 तक पहुँच गई। पंजाब में 6,733, सिंध 6,675, खैबर पख्तूनख्वा 2,799, बलूचिस्तान में 1,136 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 364, गिलगित बल्तिस्तान 340 और आजाद कश्मीर में 66 मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान 32 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 417 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनकी तादाद 161 है, जबकि सिंध में 118, पंजाब 115, बलूचिस्तान 16, गिलगित बल्तिस्तान 3 और इस्लामाबाद में 4 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 400 अफराद सेहत याब हुए, जिसके बाद तादाद 4,715 हो गई। पंजाब में 2,205, सिंध में 1,295, खैबर पख्तूनख्वा में 690, बलूचिस्तान 183, गिलगित बल्तिस्तान 255 और इस्लामाबाद में 44 अफराद सेहतयाब हुए। आज़ाद कश्मीर में भी 43 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। लाहौर और कराची में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से शेख जैन हमें अपडेट करेंगे, जबकि कराची से मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले कराची चलते हैं, मोनिस से बात कर लेते हैं। मोनिस, बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची शहर की और मजमूई तौर पर सिंध की, ट्रैफिक के हवाले से शहरियों की जो नकलो हरकत है उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए उमर, सूरत हाल कुछ अजीब सी नज़र आती है हमें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि हर गुजरते दिन के साथ शाहराहों पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। जो मार्केट्स खुली हुई हैं जहाँ पे खाने पीने की अशिया दस्तयाब है वहाँ पे वैसे भी रश होता है और दिन 3 बजे के बाद तो अमूमी तौर पे तिल धरने को जगह नहीं होती, क्योंकि लोग ज़्यादा फ्रूट ख़रीदते हैं, ज़्यादा सब्जियाँ, रमज़ान में ज़्यादा ख़रीदारी होती है उन मार्केट्स में। इसके अलावा मसाजिद भी बहुत ज़्यादा तादाद में खुली हुई हैं, मसाजिद पे भी पाबंदी लगाई थी। तो मजमूई तौर पे अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो नज़र नहीं आ रहा, सिवाय शहर में जो दुकानें हैं वहाँ के अलावा जो मार्केट्स हैं वो बंद नज़र आती हैं, ताजिर घरों पे बैठे हुए हैं। ये सूरत हाल है। जहाँ तक बात रही शहरियों की, शहरी भी उस तरीके से अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगरचे हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज़्यादा
کورونا وائرس کے مثبت کیسز سامنے آ رہے ہیں. 6500 سے زائد کیسز سندھ میں اب تک سامنے آ چکے ہیں. اموات بھی اسی تناسب سے ہو رہی ہیں. لیکن چاہے ٹریفک کی بات کر لیں, چاہے شاہراہوں کی بات کر لیں, یا پھر مارکیٹس کے لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے. بہت سارے پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ SOPs کو فالو کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ, گلوز, ماسک کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے وہ کھول دیے گئے ہیں. تو اس طریقے سے شاہراہوں پہ رش زیادہ ہے. لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جن سے ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کورونا ہے ہی نہیں, کورونا کی ٹینشن نہیں ہے, لوگ جھوٹ بولا جا رہا ہے حکومتی سطح پہ. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, منیف ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. لاہور میں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں شیخ زین سے. زین, کیا یہاں بھی کراچی والی ہی صورتحال ہے؟ کیونکہ یہاں بھی سڑکوں پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم رش بڑھتا دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شہر لاہور کی سڑکوں کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو ہر لاک ڈاؤن کے گزرتے دن کے ساتھ شہر لاہور کی سڑکوں پر رش بڑھتا جا رہا ہے. تاہم اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھا جائے تو کرونا وائرس کے پنجاب بھر میں جو کنفرم کیسز ہیں وہ 6854 تک پہنچ چکے ہیں, جبکہ پنجاب کے جو 36 اضلاع ہیں ان سب میں سے کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز لاہور شہر میں رپورٹ ہوئے ہیں, جو کہ 2154 ہیں. اس کے باوجود جو شہری ہیں ان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور بلا جواز وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. حکومت کی جانب سے جو لاک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اس کا آج 40واں روز ہے, مگر جیسے ہی دوسری مرتبہ اس لاک ڈاؤن کا جو نوٹیفیکیشن توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اور لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی, اس کے بعد جو ٹریفک ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اب ایک نئی چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہر لاہور کی جو بڑی اور مصروف مارکیٹیں ہیں وہاں پر لوگوں نے آدھے شٹر کھول کر اپنی جو جزوی طور پر کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دی ہے. جو الیکٹرانکس کی مشہور مارکیٹ عابد مارکیٹ ہے اس کی صورتحال پر نظر ڈال لی جائے تو بیشتر دکانوں کے جو وہاں پر دکاندار اور مالکان ہیں انہوں نے آدھے شٹر کھولے ہوئے ہیں, ایجنٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, صارفین آ رہے ہیں, ان کو اشیاء دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایسی دکانیں جن کو نوٹیفیکیشن میں استثناء دیا گیا تھا جس میں ورک شاپس ہیں, اس کے علاوہ بیکری اور جنرل سٹورز کی دکانیں ہیں, وہ اوورآل پورے شہر میں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جو 5 بجے تک ان کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اور 5 بجے کے بعد جو پولیس ہے وہ اپنے اس احکامات کے اوپر عمل درآمد کرواتی ہوئی نظر بھی آتی ہے. مگر دن کے اوقات میں جو دیگر اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکانیں کھولی جاتی ہیں ان کو حکومت کی طرف سے بند نہیں کروایا جا رہا. اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کے دوران شہر میں مختلف مقامات پر جو ناکے لگائے گئے ہیں اب ان ناکوں میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے, جبکہ پولیس کی طرف سے بھی جو پہلے رویہ اختیار کیا جا رہا تھا اور ڈبل سواری کی جو خلاف ورزی ہے اس کے اوپر ان کو تلقین بھی کی جا رہی تھی, ان کو تھانوں میں بھی بند کیا جا رہا تھا, اب ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. ناکوں کی صورتحال پر نظر ڈال لی جائے تو وہاں پہ ڈبل سواری پولیس کے سامنے سے گزر رہی ہے تو ان لوگوں کو تلقین بھی نہیں کی جا رہی کہ اس ڈبل سواری کی خلاف ورزی نہ کی جائے. تو اوورآل صورتحال دیکھی جائے شہر لاہور میں لاک ڈاؤن کی تو عملی طور پر جو لاک ڈاؤن ہے وہ عملاً نظر نہیں آ رہا. شیخ زین العابدین اور مونس حسین آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے.